مضمون اردو کلاس سیکنڈ ایئر ناصر کاظمی کا کلام ہے، غزل ہے۔ تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا ہم سخن، تیری خاموشی ہے ابھی۔ خاموشی بھی زبان و اظہار کا درجہ رکھتی ہے۔ اس شعر میں محبوب کی خاموشی سے گفتگو کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اے محبوب، اگر تو بات چیت میں شامل نہیں ہے، یعنی خاموش بیٹھا تو کیا ہوا؟ تیری خاموشی بھی ہم سے باتیں کر رہی ہے۔ کم حوصلہ عاشق اپنے محبوب کی خاموشی سے گھبرا جاتا ہے، مگر ایک باحوصلہ عاشق محبوب کے چپ ساتھ لینے سے بھی گفتگو کے مواقع تلاش کر لیتا ہے۔ لازم نہیں کہ زبان سے گفتگو کی جائے، بات چیت کے اور ذرائع بھی ہیں۔ فارسی مصرع کیا خوب ہے: خاموشی مانی دارد کہ در گفتن نمی آید۔ خاموشی گفتگو سے بھی زیادہ بامانی ہوتی ہے۔ خدا نے زبان کو سب سے بڑا ذریعہ اظہار بنایا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ اچھا بولے تو اچھا تاثر، برا بولے تو برا تاثر قائم کرتا ہے۔ انسان کی خاموشی بھی ایک ذریعہ اظہار ہے۔ انگریزی زبان میں باڈی لینگویج اور اردو میں بدن بولی، فیس فیچرز، چہرے کے تاثرات، جیسچر، جسمانی حرکات و سکنات، یہ اصطلاحات عام اور زبان زدہ عام ہیں۔ یہ سب کچھ بھی اظہار کے ذرائع میں شامل ہے۔ محبوب کی زبان گنگ ہو مگر یہ سب کیفیات تو بولتی ہیں۔ بقول شاعر دور خاموش بیٹھا رہتا ہوں، اس طرح دل کا حال کہتا ہوں۔ ہم زبان سے جو کچھ بولتے ہیں وہ سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی، مگر ہماری زبان کی خاموشی کے ساتھ ہی چہرے پر ابھرنے والے تاثرات میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہو سکتی۔ دل کا حال چہرے سے عیاں ہو جاتا ہے۔ اس لیے عاشق کو تسکین ہے کہ خاموشی سے ہم سخن ہو کر حال دل معلوم کر لے گا۔ فارسی تراکیب سے مزین اس شعر کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے۔ یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ یاد محبوب اثاثہ عشق کا درجہ رکھتی ہے۔ اس شعر میں ماضی کی بکھری ہوئی یادوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ عاشق اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ یاد کے بے نشاں جزیروں سے محبوب کی آواز آ رہی ہے جو سنائی دے رہی ہے۔ یہ یادیں عاشق کے ذہن میں مجتمع نہیں ہیں، بلکہ بولی بصری اور بکھری ہوئی ہیں، مگر محبوب کی کانوں میں رس گھولتی آواز عاشق کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے۔ کچھ باتیں، کچھ یادیں، کچھ وعدے، کچھ قسمیں، سب کچھ یاد آ رہا ہے۔ بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ ماضی حسین تھا، عاشق کو وصال کی دولت میسر تھی، محبوب سے گفتگو بھی ہوتی تھی، مگر حادثات زمانہ کے باعث دوری اور فاصلہ پیدا ہو گیا۔ ایام ہجر ہیں، فراق کا کرب ہے، نہ ملاقات نہ گفتگو، عجب حالت ہے۔ اگر دل بیتاب کے لیے تسکین کا ذریعہ ہے تو وہ یادیں ہیں جو عاشق کی زندگی کا اثاثہ، بلکہ اس کی زندگی کا انحصار ہی انہی یادوں پر ہے۔ بس جب غم دنیا سے نجات ملتی ہے تو محبوب سے کی گئی باتیں یاد آتی ہیں۔ بقول شاعر جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ وہ آوازیں جو قیام پاکستان سے پہلے سنی گئی تھیں وہ اب تک یاد ہیں۔ ایک فلاحی اور رفاہی مملکت کے قیام کا خواب جو ابھی تشنہ تکمیل ہے، جسے شرمندہ تعبیر ہونا ہے۔ علامہ محمد اقبال کے خطبے، قائد اعظم کی تقاریر، ہمارے رہنماؤں کے بیانات، پیش کی جانے والی قراردادیں، سب کچھ یاد ہے مگر خواب ادھورے ہیں۔ بے نشاں جزیروں کی ترکیب نے شعر کے حسن کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی، مفہوم وصال یار کی خواہش در بدر پھراتی ہے۔ تشریح اس شعر میں تباہ حال گلیوں میں تلاش محبوب کے عمل کو بیان کیا گیا ہے۔ اے محبوب، زندگی تجھے شہر کی بے چراغ گلیوں میں تلاش کر رہی ہے، مگر یہ عمل پائے تکمیل کو نہیں پہنچ رہا۔ بے چراغ کے لفظی معنی تو اندھیری گلیوں کے ہیں، محاورے میں اس سے مراد تباہ حال گلیاں ہیں۔ ہر دو صورت میں محبوب کا ہجر و وصال میں نہیں بدل رہا، عاشق کی بے چینی میں اضافہ ہی اضافہ ہے۔ بقول شاعر میں ایک زمانے سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، تم ایک زمانے سے خدا جانے کہاں ہو۔ آباد شہر میں کسی کی تلاش ایک آسان عمل ہے، مگر بے چراغ گلیوں میں تلاش یار مشکل ترین کام ہے۔
عاشق نے اپنی زندگی میں مقصد اور نصب العین یہی بنا رکھا ہے کہ محبوب کو تلاش کرنا اور اسے اپنا بنانا ہے۔ دل عاشق کی تسکین کا صرف یہی ذریعہ ہے۔ بے چینی کو چین میں بدلنے کے لیے عاشق سرگرداں و پریشان ہے، مگر کامیابی قدم نہیں چومتی۔ بقول شاعر، میری طرح سے مہو مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ یہ ملک جمہوریت اور عدل و انصاف و مساوات کے لیے بنا تھا۔ پہلے 10 برس میں سیاسی عدم استحکام غالب آ گیا، آمریت نے ڈیرے ڈالے، انصاف نہ ملا، مساوات قائم نہ ہوئی۔ ایوبی آمریت کے دور اضطراب میں باشعور لوگوں کو انتظار رہا کہ ہمارے رہنماؤں کے کیے ہوئے وعدے کب پورے ہوں گے۔ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کے ادوار میں خوشحالی اجتماعی زندگی کی خواہش ابھر کر سامنے تو آئی، مگر پوری نہ ہو سکی۔